الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لمن يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. دیکھیں، جو یہود و نصارہ ہے انہی کا نا تذکرہ چل رہا ہے. تو یہود و نصارہ کہتے تھے کہ جنت میں سوائے ہمارے کوئی اور نہیں جا سکتا ہے نا. وہ ایک دم اس سے رکھے کہ پروف کے جیسا بولتے تھے کہ اگر جنت میں جائیں گے تو ہم ہی جائیں گے، یعنی یہود اور نصارہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور جنت میں جا نہیں سکتا ہے. اسی کو اللہ فرما رہا ہے کہ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اور یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہرگز نہیں جائیں گے جنت میں کوئی مگر یہود اور نصارہ. تلک امانیہم، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے یہ سب ان کے نا آرزو ہے، یہ ان کی باتیں ہیں بس. اصل فیصلہ تو کیا نہیں ہے، اصل فیصلہ تو ایمان پر ہوگا اور آخرت میں ہوگا. یہ جو بول رہے ہیں کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں جائیں گے، تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کہ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزو ہے، یہ ان کی نا باتیں. قل ہاتوا برہانکم، بھائی نبی ان سے کہو اگر تم اپنے بات میں سچے ہیں تو اس بات پر دلیل لے کر آؤ، اس بات پر تمہیں دلیل لے کر آؤ کہ جنت میں سوائے ہمارے کوئی اور نہیں جا سکتا ہے. تو وہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ دلیل تو ان کے پاس نہیں آیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو نہیں کہا ہے کہ جنت میں تمہارے اور ان کے علاوہ کوئی اور نہیں جائیں گے، ایسا اللہ بھی نہیں بولا ہے. تو جب اللہ کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی ہے، اب یہ خواہ اپنی زبانی باتیں چل رہی ہے. تو اسی پر اللہ فرمایا کہ تلک امانیہم، یہ ان کے ہے نا تمنائیں ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کے نا منہ کی باتیں. قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہو اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. بلا من اسلم وجہہ للہ، دیکھو جنت میں جانے کے لیے کیا چیز کی ہے نا ضرورت ہے. جنت میں جو جائیں گے فرمایا کہ وہ قومیت پر نہیں ہے اور ہے نا مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے. جنت میں جو جائے گی، یہاں پر ہے نا ایک پوائنٹ کی بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، ایک اصول اور ایک قانون بتا رہا ہے کہ دیکھو جنت میں یہود جائیں گے، نصرانی جائیں گے، مسلمان جائیں گے، یہ نہیں ہے. کوئی بھی آدمی جو ہے اپنی قومیت کے اعتبار سے جنت نہیں جائے گا. سمجھ میں بات، اسے نا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کوئی بھی آدمی جنت میں قومیت کے اعتبار سے نہیں جائے گا، صرف نام کے اعتبار سے نہیں جائے گا جب تک کہ ان کے اندر یہ دو چیزیں نہ ہوں. جب تک یہ دو چیزیں ان کے اندر نہیں ہوں گی تو فرمایا کہ چاہے ان کا نام مسلمان بھی رہن دے، چاہے ان کا نام یہودی ہو، چاہے ان کا نام نصرانی ہو، کیا تو بھی رہن دے، لیکن جنت میں جا نہیں سکتے. وہ دو چیزوں کا کیا، کون سی چیزیں وہ دو ہے؟ فرمایا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ. فرمایا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اسلام لائے ہو. کس کے لیے؟ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے. آدمی مسلمان کا تو نام رکھ لیا، ووٹر آئی ڈی میں مسلمان ہے، پاسپورٹ میں مسلمان ہے، دنیا کے ہر فہرست میں مسلمان ہے، لیکن اللہ کی فہرست میں کیا نہیں ہے؟ مسلمان کا تو نہیں. تو فرمایا کہ جو مسلمان ہوا ہے قوم کے اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے نہیں، دنیاوی غرض کے اعتبار سے نہیں، بس اللہ کی مرضی کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یعنی خلوص اس کے اندر ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس نے جو اسلام کو قبول کیا اور پوری رضامندی کے ساتھ نے اسلام کو قبول کیا. اس کے اسلام قبول ہونے میں یا اس کے مسلمان ہونے میں دنیاوی کوئی غرض نہیں ہے تو ہم بولیں گے انہیں مسلمان ہے. اب انہیں اپنے اسلام کے بلبوتے پر جنت میں جائے گا. خالی نام رکھ لینے سے میں مسلمان، اللہ بول رہا ہے کہ نہیں جا نہیں سکتے.
تو اگر نام کے اعتبار سے جنت میں جانے کا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہودی کو بھی جنت میں بھیجتا، نصرانی کو بھی جنت میں بھیجتا۔ کئی کو انہوں بھی اپنے زمانے میں انہوں بھی کیا تھے؟ مسلمان نہ تھے، انہوں بھی ایک نبی کے ماننے والے تھے نا، لیکن شرارت تھی ان کے اندر۔ جیسے آج ہے نا ہمارے اس میں شرارت ہے، آج ہمیں جو ہے نبی کے صحیح طریقے سے ہمیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو ویسا جنہوں بھی عمل کرنے کو تھے سو، لیکن تھے تو کیا انہوں مسلمان تھے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قومیت کے اعتبار سے کسی کو جنت میں داخل کرنے کا ہوتا تو فرماتا ہے کہ اللہ پاک یہودی کو بھی جنت میں بھیجتا، نصرانی کو بھی جنت میں بھیجتا اور مسلمان کو بھی جنت میں بھیجتا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی شرط ہے وہ یہ کہ اگر تمہیں مسلمان ہوئے ہیں تو صرف اور صرف اس میں اللہ کے رضامندی مقصود ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ اگر یہ چیز تمہارے اندر ہوگی، چاہے تمہیں مسلمان ہو ہم جنت میں بھیجیں گے، اگر یہ چیز تمہارے اندر ہے، اگر تمہیں یہودی ہو تب بھی تمہیں اللہ نے جنت میں بھیجیں گے، یہ چیز تمہارے اندر ہے لیکن پھر تمہیں نصرانی ہے، اللہ نے تم کو جنت میں بھیجیں گے، یہ چیز تمہارے اندر ہے یعنی جو اسلام قبول کیے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، اگرچہ تمہیں ہندو ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ جنت میں داخل کریں گے۔ کئی کو جنت میں داخل ہونے کے لیے اس چیز کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز، پہلی شرط یہ ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور فرمایا صرف ہے نا اسلام کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے، اسلام کو قبول کرنا ہے نا جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ اور سبب نہیں بن سکتا ہے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد اپنے اعمال کی درستگی وہ بھی ضروری ہے، اپنے اعمال کو صحیح کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ اور اپنے اعمال کیسا ہو؟ فرمایا کہ اپنے عمل میں نا حسن کو لانا، خوبصورتی کو لانا۔ وہ خوبصورتی کیا؟ فرمایا کہ وہ اطاعت رسول ہے، وہ اطاعت رسول ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزار کر گئے ہیں اس طریقے پر اگر تمہیں ہے نا اسلام پر ہے نا عمل کریں گے تو تب ہمیں تم کو جنت میں داخل کریں گے۔ دیکھو سمجھو، ایک آدمی ہے مسلمان ہو گیا، ایک آدمی مسلمان ہو گیا، اب ہے نا انہیں قرآن پڑھا، قرآن میں ہے نا آیت آئی کہ دیکھو میں نماز پڑھو، آیت آئی نہیں، اور اسی طریقے سے ہے نا قرآن میں یہ آیت جو اس نے پڑھا کہ دیکھو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو۔ اب نماز پڑھنے کا حکم بھی اللہ دے رہا ہے نا، روزہ رکھنے کا حکم بھی اللہ دے رہا ہے، دو چیزیں بھی قرآن میں ہے۔ اب انہیں قرآن اٹھا کو پڑھ لیا، مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھا سو والا قرآن پڑھا، قرآن میں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے۔ اب انہیں اپنے طریقے سے اپنے طرف سے نماز پڑھ لیتا ہے، 3 رکعت کی جگہ میں 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، 2 رکعت کی جگہ میں 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، میرے پاس کہیں زیادہ ہے بول کو 8 رکعت پڑھ لیتا ہے، کب تو بھی ہے نا رمضان کے روزے گرمی آئے بول کو چھوڑ دیتا ہے، کب تو بھی ہے نا سردی ہے رکھ لے سکتا ہوں بول کو رکھ لیتا ہے۔ تو کیا یہ عمل اللہ کے نزدیک قبول ہوگا؟ نماز پڑھنا ہے سوچ، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ کس کا طریقہ ہے؟ نبی بتا کر گئے ہیں۔ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ ہے وہ طریقہ نبی بتا کر گئے ہیں۔ شادی کرنا ہے، شادی کرنے کا طریقہ نبی بتا کر گئے ہیں۔ تو اس طریقے پر تمہارا عمل ہوگا تو تمہیں حقیقت میں مسلمان ہوگے، اب تمہیں جنت میں جانے والے بنیں گے۔ تو یہ 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ مسلمان ہو یعنی اسلام قبول کیے ہو کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے وہ محسن اور اپنے عمل میں حسن کو لائے، خوبصورتی کو لائے، یعنی اس میں اطاعت رسول کو لائے۔ تو اس لیے فرمایا وجہہ للہ، اس سے ہے نا یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور اس میں وہ محسن فرمایا کہ یہ اطاعت رسول ہے، یعنی اہل سنت والجماعت جسے بولتے وہ ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اگر یہ 2 چیزیں تمہارے اندر ہوگی تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تم کو اپنے رب کے پاس اس کا اجر ملے گا۔ اللہ بول دیا، صاحب نے بول دیا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، یہ 2 چیزیں ہوگی، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسلمان ہوا، اور جو جس چیز پر تمہیں عمل کر رہے وہ ہے نا نبی کے طریقے پر ہے، یعنی اطاعت رسول ہے، جیسا ہمیں بتائے ہیں اسی طریقے پر تمہارا عمل ہے، یعنی تمہاری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دوسرا زندگی کے پورے معاملات ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر ہے، تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اب تم کو اپنے رب کے پاس اجر ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اب تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو یہاں تک ہوگی نا ایک بات۔ دوسری بات
اوپر کیا بولے تھے یہود نصارہ جنت میں ہمیں جاتے سو ہمارے علاوہ کوئی بھی جاتے نہیں، تو وہ بولے نہیں۔ اب دوسری چال دیکھو ان کی کیا ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کیا بھی نہیں ہے، چپ کے نام ہے۔ انہوں نے بول لیتے ہیں سو پہلے کیا بولے جنت میں ہمیں جاتے سو، اب ایک دوسرے کے اوپر تانے، انہیں کیا بھی نہیں میں کیا بھی نہیں، انہوں کیا بھی نہیں میں پڑھ کو، اب انہوں بولتے انہوں کیا بھی نہیں ہمیں بہتر ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے تھے کہ نصارہ کیا بھی نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے تھے کہ یہودی کیا بھی نہیں ہے۔ یہودی ان کو بولے ان کو ہے، انہوں بولے انہوں کیا بھی نہیں انہوں کیا بھی نہیں، اب دونوں بھی کیا بھی نہیں بولا تھا، اصل کون نہ اصل کون نہ ہو، انہوں بولے انہوں برابر نہیں کر، انہوں بولے انہوں برابر نہیں کر، آپ کو برابر ہے سب کون نہ۔ اب یہ دو چیزوں کو کہنا دیکھیں، حالانکہ دونوں بھی کیا کتاب والے، ان دونوں بھی کیا ہے کتاب والے۔ فرمایا کہ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں بھی کتاب پڑھتے ہیں، یعنی اہل کتاب ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ کو ماننے والے، ان کو اللہ نے کتاب دیا تورات، اور یہ نصارہ یہ عیسیٰ کے ماننے والے، ان کو اللہ کتاب دیا انجیل، یہ دونوں بھی اہل کتاب میں سے، اہل شریعت میں سے، لیکن انہیں ان کو برابر نہیں کرتا ہے، انہوں ان کو کیا بھی نہیں کر کے بولتا ہے، ارے کیا ہے سمجھ میں جاتا نہیں ہے۔ تو مکے والے دیکھے انہیں بھی برابر نہیں انہیں بھی برابر نہیں بولے، تو اصلی ہمیں برابر ہے۔ سو ایسا اگر وہ مشرکین مکہ ہے بولے ہمیں برابر ہے، تمہیں بھی برابر نہیں بھائی تمہیں برابر کہیں کو، تمہیں دونوں آپس میں جب تمہیں چھنا یہ نہیں ہے بولے تو اہل کتاب ہوگو، اب تمہارا مذہب کیا یہ رہتا، تو اس وجہ سے اب مشرکین مکہ نے کہا ہمیں چھنا برابر ہے، تمہارے سے تمہیں ہمیں بہتر ہے، ایسا کر کے نا مشرکین مکہ ہے نا بول دی۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طریقے سے ان لوگوں کے جو نہیں جانتے ہیں مثل قولہم انہی کی باتیں، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اب یہ جو لوگ ہیں نا آپس میں ان لوگ اختلاف کرتے ہیں، یہودی نصارہ کو بولتا ہے کیا بھی نہیں کر کو، نصارہ بولتے یہودی کیا بھی نہیں بول کر، اب یہ ہے نا مشرکین مکہ بولتے ہمیں برابر کر کر، اب ان کے اندر جو اختلاف ہے اس اختلاف کا فیصلہ کرنے والا کون، اس کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، اور وہ کب فیصلہ ہوگا، فرمایا کہ وہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے جس بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابها، اور اسی طریقے سے نا یہ یہود و نصارہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بولتے تھے انہوں حقیقت میں نبی ہے تو انہوں صحیح میں نبی ہے کر بولے تو انہوں مکے میں رہنا تھا نا، انہوں مکے سے کہیں کو چلے گئے، مکے میں اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ ہے، ایسے مقدس گاؤں کو مقدس مسجد کو اتنی بڑی ہے نا شان والی مسجد کو انہوں چھوڑ کو کہیں کو چلے گئے۔ اگر انہوں واقعی نبی رہتے تو یہاں رہنا تھا نا، انہوں یہاں سے چلے گئے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ نبی نہیں ہے۔ ایسا کر کے نا معاذ اللہ یہ لوگ ہے نا اللہ کے نبی پر تہمت لگاتے تھے، تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اللہ کا رسول جو مکہ چھوڑ کر گیا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں گیا ہے، اللہ کے بتانے سے اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر گیا ہے، سو اللہ ہجرت کا حکم دیا نا اب تمہیں نا چلے جاؤ، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، تمہیں دوسرے قوم کو چلے جاؤ، اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ سو ابھی جو چھوڑنے کا جو حکم ہوا کس وجہ سے ہوا، مکے والوں کے ظلم کی وجہ سے ہوا، پوچھنا ہوا یہ لوگ ہے نا ستاتے تھے، اللہ کے نبی برداشت کرتے رہے صبر کرتے رہے، اب صبر کا ہے نا پیمانہ ایک دم لبریز ہو گیا، یعنی جیسے بولتے ہیں کہ صبر کرے صبر کا پھل میٹھا ہوتا، زیادہ صبر کرے تو کیا بولتے آدمی میٹھا ہوتا تو پھل کیا ہو جاتا پھر سڑ بھی جاتا، بولتے ہیں ایسے انتظار کرتے ایک دم یہ ہو گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ نے فرمایا اے محمد اب تم ہے نا مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ، تو اللہ کے نبی کیا مکہ چھوڑنے کی ہے نا یہ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ستا رہے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اب مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ، تو یہ لوگ جو ستائے جو ظلم کرے نا اسی کو اللہ فرما رہا ہے ومن اظلم ممن منع، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے مسجد سے روک دے،
مسجدوں میں جانے سے روک دے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یذکر فیہا اسمہ، اور اس مسجد میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے ذکر کرنے سے روک دے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وسعی فی خرابہا، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اس مسجد کو ہے نا خراب کر دے، یعنی اسے ختم کر دے، اسے ڈھا دے، یعنی اسے آباد نہ ہونے دے، یہ ان کا مقصد ہے بولے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو اللہ کا نبی، ہمارا نبی جو مکہ چھوڑ کر گیا ہے، یہ مسجد کو جو چھوڑ کر گیا ہے، یہ ہے نا اس بات کی نشانی نہیں کہ آپ نبی نہیں ہے، آپ واقعی میں نبی ہے، آپ کے ظلم کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر گئے ہیں، بس اتنی بات ہے، اس سے بڑھ کر کیا ملی؟ اور تمہارے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو اس سے نا علماء ایک مسئلہ بیان کرتے وہ یہ ہے کہ مسجدیں ہے نا اللہ کے گھر ہوتے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، مسجد میں کسی کو بھی ہے نا روکنے کی اجازت نہیں ہے، شریعت بولتی ہے، میں بولا شریعت کہتی ہے کسی بھی آدمی کو ہے نا مسجد میں آ کر عبادت کرنے سے کوئی بھی ہے نا روک سکتا ہے، یہ ہے نا پبلک جگہ ہے، جیسے پبلک ہوتے نہیں، پبلک اس میں ہر آدمی نہ آ سکتا ہے، مسلمان بھی، ہندو بھی، غیر بھی، سب بھی آ سکتا ہے، جیسے روڈ ہے، روڈ کیا پبلک میں وہ ہے نا پبلک میں شمار ہوتا ہے، تو روڈ میں ہر آدمی آ سکتا ہے، ہر آدمی آ جا سکتا ہے، اس میں نا مذہب کا ہے نا کیا بھی دخل نہیں رہتا ہے، تو اسی طریقے سے جو مسجد ہے یہ ہے نا اللہ کا گھر ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں کسی کو بھی منع کرنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی ہے نا سوتا بھی ہے تو فرمایا کہ اسے اٹھا کو بھیج بھی سکتے نہیں ہوتے، کہیں کوئی اللہ کے گھر میں سوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ انہیں عبادت سے ہے نا کل کو تھک گیا ہوگا اس وجہ سے سوتا ہے، یا نہیں بولے تو ہے نا سو کر پھر اٹھنے کے بعد ہے نا پھر ہے نا انہیں عبادت کرنے کی اس کی نیت آ دی، تو ایسا ہے نا فرمایا ایک صحابی تھے، ایک آدمی ہے نا سولے کو تھا، اسے ہے نا اٹھا کو بھیجے، اب دوسرے صحابی دیکھ کر کیا بولے ارے کہیں اٹھا کو چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی ہے نا اس میں نام نہ آ جائے، یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کے ذریعے سے ہے نا اب محلے کی مسجد ہے، گاؤں کی مسجد ہے، قریے کی مسجد ہے، کام بھی رہ دے، اگر کوئی آدمی ہے نا نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہے تو فرمایا کہ اس کے لیے دروازے کھلے رکھنا چاہیے، اب انہیں کوئی سے کس طریقے سے نماز پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، وہ اللہ جانے، لیکن مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، عبادت کی جگہ ہوتی ہے، آنے عبادت کر لے بنے چلے جانے، پھر اس کے بعد ہے نا اب یہ دروازے کھلے رکھے تو پھر اس کے بعد ہے نا نقصان بھی ہوتا، چوری ہو جاتے، مال کا بھی ہے نا اس کی بھی حفاظت کرنا ہے، اب اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں ہے نا مسجد کے نماز کے اوقات میں تو مسجدیں ہے نا کھلی رکھو، نماز کا وقت اگر ہو جائے تو پھر اس کے بعد حفاظت کے لیے مسجد کو بند کر سکتے ہیں، یہ ہے نا یہاں تک ہے نا فقہاء نے اس کی ہے نا اجازت دی ہے، تو وسعی فی خرابی یہ ہے نا شریعت کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے بعد مسجد کی حفاظت یہ وہ سبھی ہے وہ ہے نا انتظامی کا ہے نا اس میں دخل ہے، ہم نہ ہے نا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اولئک ما کان لهم يدخلوها الا خائفین، فرمایا کہ لوگ ایسے ہیں کہ لوگ اس میں جو ہے داخل ہونے نہیں دیتے الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، مگر ڈرتے ہوئے، ان لوگوں کا مقصد یہ کہ کسی کو بھی ہے نا مسجد میں داخل ہونے نہیں دیتے، اگر آئے بھی تو کیا ڈر لے کر، جیسے ہو گیا نا ویسا ہی ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا، اب جو ہے صحابہ ہے نا وہ اندر سے نا بے چین گئے تو کیا ہوتا ہے کہ کون کیا کرتے کہ بولتا، تو ان کا ہے نا مقصد ہے ما کان لهم يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا، لهم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان لوگوں کے لیے رسوائی ہے، ولهم فی الاخرہ، اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے، عذاب عظیم، کن لوگوں کے لیے جو لوگ مسجدوں کو آنے سے روکتے ہیں، عبادت کرنے سے روکتے ہیں اور مسجد کی آبادی سے نہ روکتے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تو یہاں پر دیکھیں مسجد کو آباد کرنا ہے نا دو طریقے سے، یہ خالی مسجد بنا ڈالنا، اسے ہے نا بناؤ سنگار کر دینا، اچھے ہے نا سہولتیں پیدا کر دینا، یہ بھی ایک مسجد کی آبادی، لیکن اصل جو آبادی ہے وہ ہے عبادت، اسی کو اللہ نے فرمایا ایذکر فیہا اسمہ، کہ وہاں اللہ کا نام نہ لینے دے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، تو اللہ کا نام لینا عبادت ہے، نہیں لینا اب وہ عبادت میں شمار نہیں ہوتا، تو مسجد کی آبادی فرمائے کہ وہ عبادت سے ہے،
عبادت ہوگی تو مسجد ہے نا آباد ہوگی، اگر عبادت نہیں ہے تو مسجد ہے نا اچھی بلڈنگ ہونے کے باوجود بھی کس حال میں ہے، وہی راز ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ مسجدوں کو ہے نا آباد کرنے کی کوشش کریں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہ کہ طرف یہ بھی لوگ ہے نا کرتے تھے کہ دیکھو یہ نبی کیسا نبی ہے، ذرا دن ادھر پھر کو نماز پڑھتا ہے، ذرا دن ہے نا ادھر پھر کو نماز پڑھتا ہے۔ شروع زمانے میں جو نمازیں ہوتی تھیں وہ بیت المقدس کی طرف ہے نماز ہوتی تھی۔ ہمارا قبلہ ادھر ہے سنا، پہلے جو قبلہ تھا ادھر تھا، سورج ہے نکلنے کی جگہ میں، جو فلسطین جہاں ہے اب جہاں لوگ ہے نا لڑتے ہیں، ہمارا جنگ ہوتی ہے، اس طرف ہے نا قبلہ تھا ہمارا، وہ ہے نا پہلا قبلہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تقریباً جو ہے مکے سے مدینے کو جانے کے بعد ہے نا 17 یا 16 مہینے تک ہے نا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی کی دلی خواہش یہ تھی کہ ہمارا رخ اگر ہے نا کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ تو ایک نماز میں تھے تو اسی نماز میں نا وحی آئی اور فرمایا کہ اب تمہیں اپنے رخ کو بدلا لو۔ تو اسی نماز میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے رخ کو بدلا لیے، اور جس جگہ میں بدلا ہے، جس مسجد میں بدلا ہے، وہ مدینے میں آج بھی مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، یعنی دو قبلے والی مسجد۔ دو طرف بھی نماز نہیں پڑھنا، خالی ایک طرف بھی نماز پڑھنا، لیکن نشانی کے طور پر اس کا نام ہے نا مسجد قبلتین تک ڈالے، اور اس مسجد میں نا 2 محراب، ایک ادھر ایک محراب رہتا اور ادھر ایک محراب رہتا، خالی اوپر ہے یہ پرانا محراب ایسا مسجد قبلتین۔ تو اسی نماز میں نا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے قبلے کو ہے نا بدلا لیا، پھر گئے۔ اب جب پھر گئے ان کو غصہ آ گیا، اسے یہود و نصارہ کا غصہ آ گیا، اور بولے یہ کیسا نبی ہے، ذرا دن ادھر پھر کو نماز پڑھتا ہے، ذرا دن ادھر پھر کو نماز پڑھتا ہے۔ اللہ ہے نا اس کا جواب دیتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یاد رکھو یہ مشرق بھی اور یہ مغرب بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ہے نا اپنے قدرت سے ادھر پھرو بولے تو ادھر پھرنا، ادھر پھرے بولے تو ادھر پھرنا، یا نہیں بولے تو ساؤتھ ایسٹ ہے رکھو، یہ ادھر بھی اگر اللہ حکم دیا بولے تو ادھر بھی ہم نے پھرنا، یعنی جو 4 جہتیں ہیں یہ 4 جہت بھی کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ جس طرف حکم دے اس طرف ہم نے رخ کر کے نماز پڑھنا ہے بس۔ یہ تمہیں نبی کو خواہ یہ کیسا نبی ہے ان کو برا بھلا کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہیں جس طرف بھی منہ کر لو تمہیں جو ہے اس طرف اللہ کو پاؤ گے، یعنی ادھر رخ کر کو پڑے اللہ ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، ادھر رخ کر کو پڑے تو ادھر بھی اللہ دیکھتا ہے، ادھر رخ کرے تو ادھر بھی اللہ، ادھر رخ کرے تو ادھر بھی اللہ، ہر طرف چاروں طرف ہے نا اللہ ہے، تمہیں جس طرف چاہے نماز ہے نا پڑھ لے سکتے ہیں۔ اب جب یہ بات ہے نا آ گئی، اب تمہارے ذہن میں ہے نا بات آ سکتی ہے، جب اللہ خود بول رہا ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہیں جس طرف چاہو رخ کر کے نماز پڑھو ادھر ہے نا اللہ کو تمہیں پاؤ گے، تو کیا اب ہمیں ادھر ادھر پڑھ لے سکتے کیا نماز؟ نہیں ہے، اب ادھر ادھر ہمیں نہیں پڑھ سکتے، اللہ کا حکم رہا تو پڑھ سکتے، اگر اللہ کا حکم نہیں ہے بولے تو جس طرف ہمارے نبی ہے نا نماز پڑھے ہے تو اس طرف ہم نے کو نماز پڑھنا ہے۔ اس میں بھی ایک مصلحت ہے، وہ مصلحت یہ ہے اگر ہے نا قبلے کا تعین نہیں ہوتا، یعنی قبلہ ہے نا ہمارا متعین نہیں ہوتا، اب مسجد میں آنے والے کیا کرتے ہیں، ذرا آدمی ادھر پھر کو نماز پڑھتے، ذرا آدمی ادھر پھر کو نماز پڑھتے، ذرا آدمی ادھر پھر کو نماز پڑھتے، ذرا آدمی ادھر پھر کو نماز پڑھتے۔ کیا بھائی کیا ہے؟ اللہ بولے کدھر ہمیں تو پڑھ لے سکتے ہو، میری مرضی، میں ادھر پڑھ لے، تمہیں ادھر ایک آدمی پھر گیا، ادھر ایک آدمی پھر گیا، ادھر آدمی پھر گیا، ادھر آدمی پھر گیا، اب انتظام کیسا کرنا؟ باہر سے آنے والا دیکھو نہیں کیا سمجھتا، ارے 21 آدمی 21 نماز، یہ نماز میں کیا اتنا یہ ہے نا ڈفرنس ہے نا، انہیں ادھر پڑھتا ہے انہیں ادھر پڑھتا ہے، اس میں ایک منظم رہتا نہیں نا، دیکھنے کو بھی اچھا نہیں رہتا نا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہم سب کو قیامت تک کے لیے ہمارا قبلہ ہے نا متعین ہو گیا، وہ کدھر ادھر ہے کعبۃ اللہ کی طرف۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا بھی ہے، اس کا علم ہے نا وسیع ہے، واسع علیم، یعنی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، اور یہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کے لڑکے ہیں، فرمایا کہ نہیں وہ تو پاک ہے۔ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بولتے تھے یہ دونوں ہے نا اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو فرشتے ہیں ان کو بولتے تھے یہ اللہ کے نا بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اللہ کے نا کوئی نہیں، اللہ صرف اکیلا
قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور اس سے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا نا کوئی کام ساز نہیں۔ اللہ نے اپنا نسب، اپنا ہے نا خاندان کے تعلق سے نے بتا دیا کہ میری فیملی کون بھی نہیں ہے، تو اسی کو فرمایا وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، کل لہ قانتون، اور ہر ایک اسی کے فرما برداری میں لگا ہوا ہے، یعنی زمین آسمان اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی اللہ کے حکم کے فرما بردار ہے۔ اللہ ایسا بولے کہ ویسا ان کو ہے نا رہنا پڑتا ہے۔ جس دن اللہ ہے نا زمین کو حکم دیا کہ تو ہل جا، تو زمین ہے نا ہل جاتی، اب ہلنے کی وجہ سے وہاں کیا ہوتا، زلزلہ آ جاتا۔ جس دن اللہ نے آسمان کو آ کے ٹوٹ پھوٹ جا، اب وہ آسمان نہ ٹوٹ جاتا تو وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ تو اللہ کے حکم کے منتظر ہے زمین بھی آسمان بھی، جیسے اللہ کا حکم ہوگا اس کے اوپر ہے نا یہ زمین آسمان بھی عمل کریں گے۔ تو اسی کو فرمایا کل اللہ قانتون بدیع السماوات والارض، اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو بغیر نمونے کے پیدا کیا، بغیر سیمپل کے پیدا کیا۔ ایسا نمونہ، ایسا سیمپل پہلے نہیں تھا، زمین آسمان کیسا کیا بول کر نہیں تھا، اللہ نے اسے وجود میں لایا، اسے بولتے اللہ۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور اللہ تو یہ ہے جب کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے اور تک کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہے نا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے نا قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو یہ ان کا یہودیوں کا ہے نا ان کا عقیدہ تھا، تو ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، جو ہوگا وہ ایمان والوں کے ساتھ نا ہمارا معاملہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ